آج ہندوستان میں ایک ایسا مسئلہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے جو کہ پوری ہندوستان میں بلکہ پڑوسی ملک میں بھی اس موضوع پر بڑی بحث کی جاتی ہے، اور بی بی سی نے ایک خاص رپورٹ تیار کری جس رپورٹ میں انہوں نے کہا کر رہے ہیں مسجد میں مہیلاؤں کے پرویش سے مسجد میں مہیلاؤں سے خواتین کے داخلے پرویش سے یاسمین زبیر پیرزادہ کوئی خاتون ہیں ہندوستان کی، انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کی ہے۔ اس میں مسجد میں مہیلاؤں کو پہلی پنکتی میں نماز ادا کرنے، مسجد میں پہلی صفوں میں نماز پڑھنے کے لیے ان کو درخواست کی گئی ہے سپریم کورٹ میں۔ علاوہ مصلی کو دیکھنے یعنی نماز پڑھتے ہوئے امام کو دیکھنے یا امام کے ساتھ شریک ہونے، اور انہیں ایک ہی دروازے سے مسجد میں داخل ہونے کی، اس طرح کی کئی شکایتیں انہوں نے کی ہے۔ دراصل آج ہندوستان میں اس معاملے کو سپریم کورٹ تک پہنچایا گیا ہے، جس پر پورے ملک میں ایک بحث چھڑ چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلم خواتین کو مسجد میں آنے، نماز پڑھنے، دینی اجتماعات میں شریک ہونے کا وہ حق ملنا چاہیے جو اسلام نے انہیں 1400 سال پہلے دیا تھا۔ بی بی سی کی ہندی رپورٹ میں ایک تفصیلی بحث کے مطابق سپریم کورٹ میں ایک اہم آئینی مقدمہ زیر سماعت ہے، جس میں مسلم خواتین کے مسجد میں داخلے، نماز کی ادائیگی، خطبہ سننے اور مناسب دینی سہولیات کے مطالبات پیش کیے گئے ہیں۔ یہ مقدمہ آرٹیکل 25 اور 26 کے تناظر میں سنا جا رہا ہے، جہاں عدالت یہ طے کر رہی ہے کہ مذہبی آزادی اور مذہبی اداروں کے داخلی نظم کے درمیان حد کہاں تک ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق درخواست گزار یاسمین زبیر پیرزادہ نے عدالت میں مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح مرد مسجد میں آزادی سے نماز ادا کرتے ہیں، اسی طرح خواتین کو بھی مسجد میں باعزت اور باپردہ انداز میں عبادت کا حق ملنا چاہیے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض مساجد میں خواتین کے لیے نہ الگ جگہ ہوتی ہے، نہ وضو خانہ، نہ مناسب انتظام، جس کی وجہ سے وہ عملی طور پر مسجد سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اس سوال کا جواب پیش کروں کہ کیا اسلام عورت کو مسجد سے روکتا ہے، یا یہ صرف ہمارے معاشروں کی روایتی اور ثقافتی انداز اور رویہ بن چکا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان میں خاص طور پر حنفی مسلک رائج ہے، اور حنفی مسلک کی عورتیں، معذرت کے ساتھ آپ ناراض مت ہوئیے گا، آپ نے اپنی عورتوں کو درگاہوں پر جانے دیا، آپ نے اپنی عورتوں کو عیدگاہوں سے بھی دور رکھا، آپ نے اپنی عورتوں کو مساجد سے بھی دور رکھا، آپ نے اپنی عورتوں کو دیوبند کے اندر 14 کا جو وہ چلتا ہے نمائش، ایگزیبیشن، اس میں شریک ہوتی ہیں، مظفر نگر کی نمائش میں شریک ہوتی ہیں، میرٹھ کے نوچندی میں شریک ہوتی ہیں، اور آپ کا سہارنپور کے برابر میں جو بڑا قبرستان، بڑا قبر ہے، وہ چاہے کلیر کا ہو یا اجمیر کا، یہ حنفی عورتیں وہاں جاتی ہیں، کوئی خطرہ ان عورتوں کو وہاں نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ مسجد میں جانا ہے، تو مولوی اپنے مذہب کو نظر انداز کرتے ہوئے، دین کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے اوپر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی یاچکائیں یا اس طرح کی اپلیکیشنز حکومت کے سامنے پہنچتی ہے، اور اللہ کرے کہ مثبت کوئی ایسا فیصلہ سپریم کورٹ یا ہندوستان کی جو اعلیٰ کمیٹیاں ہیں وہ فیصلہ لیں جو عورتوں کے، مسلمان عورتوں کی فائدے میں ہوں، ان کو قرآن و سنت سے جوڑنے کے لیے سبب بن جائے، انہیں مساجد سے جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے، اسے محروم نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے فرمان سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد آنے کی اجازت مانگے تو اسے منع نہ کرو۔ پھر اسی مجلس میں عبداللہ بن عمر کے بیٹے بلال ابن عبداللہ نے کہا،
میں تو قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم تو انہیں ضرور روکیں گے۔ راوی کہتے ہیں یہ صحیح حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راوی نے یہ کہا کہ عبداللہ ابن عمر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اتنا سخت برا بھلا کہا کہ میں نے کبھی اس صحابی کو، عبداللہ ابن عمر کو، اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے، اس طرح کا برا بھلا کہتے ہوئے کبھی کسی کو نہیں سنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اخبرک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہم انہیں ضرور روکیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں روایت ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک صحابی رسول صرف اس بات پر اتنے ناراض ہو گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کی جا رہی تھی۔ اگر آج کوئی شخص اپنی بیوی، بیٹی یا بہن کو مسجد جانے سے مطلقاً روکتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے مقابلے میں اپنے آپ کو، اپنی رائے کو پیش کر رہا ہے، معاشرے کی روایت یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہاں، اسلام نے اجازت کے ساتھ اسے اصول بتائے ہیں، پردہ ہوگا، حیا ہوگی، خوشبو لگا کر نہیں عورتیں جائیں گی، مردوں سے اختلاط نہیں ہوگا، ایک صفیں ایک نہیں ہوں گی بلکہ الگ الگ ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت خیر صفوف الرجال اولھا، مردوں کی بہترین صفیں پہلی اور عورتوں کی بہترین صفیں آخرھا، یعنی کہ آخر کی جو صفیں ہیں وہ مردوں کی، عورتوں کی بہتر ہیں۔ یعنی اسلام نے بے پردگی سکھائی نہیں ہے، نہ مغربی طرز کا اختلاط پسند کیا ہے، بلکہ پاکیزہ عبادت کا ماحول دیا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ہندوستان کے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا کہ اسلام عورتوں کو مسجد آنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اصل مسئلہ جگہ، انتظام اور معاشرتی رویوں کا ہے۔ رپورٹ میں خالد رشید فرنگی جو کوئی شیعہ عالم ہے اور کئی اہل علم کا تذکرہ کرتے ہوئے مسجد الحرام، مسجد نبوی کے اس ماحول کو بھی پیش کیا گیا ہے جہاں کہ خواتین کے لیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کا دروازہ بھی الگ ہے مسجد نبوی میں، اور وہ جا کر پرامن طریقے سے نمازیں بھی ادا کرتی ہیں۔ بلکہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں اہل حدیث کی جو مساجد ہیں ان تمام مساجد میں آج بر صغیر میں ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ کئی روایتی دیوبندی، بریلوی یا سخت مزاج حنفی حلقوں میں خواتین کے لیے مساجد میں مستقل جگہ موجود نہیں ہوتی، جبکہ اہل حدیث مساجد میں نسبتاً بڑی تعداد میں خواتین جمعہ، تراویح اور دروس میں شرکت ہوتی ہیں۔ اور یہ ہماری خواتین سے آپ پوچھ لیں، اور حناف کی جو عورتیں ہیں وہ ہماری مساجد میں آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اس لیے کیونکہ انہیں سکون اور راحت وہاں پر ملتی ہے، وہ نماز پڑھ کر جاتی ہیں، وہ مسجد میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر جاتی ہیں۔ تو اگر یہ حنفی بھی اپنی مسجدوں میں خطبات کا تذکرہ خطبے اردو میں ہونے لگیں اور اسی طریقے سے عورتوں کو مساجد میں جانے سے نہ روکا جائے، انہیں میلے ٹھیلوں میں تو آپ لے جائیں گے، آپ دلی کی جامع مسجد میں بھی میرا خیال سے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، بس وہ ایسے ہی بنائی ہوئی ہے، الگ عورتوں کی مساجد، الگ عورتوں کے لیے پیشاب پخانے کی جگہ، حمام اور الگ وضو خانے ہونے چاہیے۔ یہ اسلام، سعودی عرب میں آپ آتے ہیں، آپ سعودی عرب میں آ کر دیکھیں، ہر مسجد میں آپ کو، بلکہ شاپنگ سینٹرز میں بھی آپ کو مل جائیں گے، شاپنگ سینٹر میں تو ہمارے یہاں بھی فیمیل باتھ رومز مل جائیں گے، لیکن مساجد میں، مساجد کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انہیں مت روکو۔ تو آپ کیوں روکتے ہو بھائی؟ اگر آپ متولی ہو کسی مسجد کے یا کسی متولی کو جانتے ہو تو اس کو یہ ضرور ویڈیو ہمارے بھیجو کہ مسجدوں میں خواتین کے لیے الگ باپردہ، باعزت اور منظم جگہ بنا دی جائے۔ یہی اسلام چاہتا ہے، جہاں وہ نماز پڑھ سکیں، قرآن سن سکیں، قرآن پڑھا سکیں، خطبہ سن سکیں اور دین سیکھ سکیں اور دین سکھا بھی سکیں۔ اور اسلام کے خلاف بات کرنے والے یقینی بات کریں گے،
جبکہ آپ کی عورتوں کو وہ بیلوں ٹھیلوں میں دیکھیں گے، آپ کی عورتوں کو بازاروں میں دیکھیں گے، سج دھج کر وہ جاتی ہیں، گھنٹوں سینما گھروں کی لائنوں میں لگی رہتی ہیں، لیکن مسجد میں جاتے وقت آپ کی عورتوں کو فتنہ نظر آ جاتا ہے۔ عورتوں کو فتنہ نظر نہیں آتی، مردوں کی آنکھوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ انہیں متولیوں کو، امام مسجد اور مسجد کے امام اور جو ہمارے دیوبند سہارنپور کے علماء ہیں، اللہ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ اپنے بھائی محمد عاقل کو اجازت دیجیے اس امید پر کہ آپ اپنے علاقے میں، ہندوستان میں ہندوؤں کی عورتوں کو کیوں روکا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پلید ہیں، یہ نجس ہیں، یہ دلت ہیں، یہ چوڑے ہیں، یہ چمار ہیں۔ اسلام میں تصور نہیں ہے۔ اسلام میں ادنا سا شخص بھی آپ کی برابر میں آ کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔